بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیٹ کے درد اور کمزوری کے لیے ایک پیالی دہی میں ایک کیلا کاٹ کر روزانہ کھائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حاملہ خواتین جو سوتے ہوئے خراٹے لیتی ہیں ان کے ہاں نسبتاً چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ اس گھر میں سکھ نہیں ہوتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیفیں ہوں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استاد نہیں بلکہ خادم ہیں، قاصد ہیں، رب کا پیغام لاتے تھے۔ خود اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست علم عطا فرمایا ہے۔ دیسی مرغیاں اگر آئے دن بیمار رہتی ہیں تو غور سے سنیں، ان کے پنجرے میں ہر وقت دانہ اور پانی نہ رکھیں۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ناظرین، انتہائی دبلے پتلے افراد کے لیے 40 دن کا ٹوٹکا: دن میں کسی بھی وقت 4 عدد کیلے کو چمچ سے کچل کر اس میں روح افزا شربت مکس کر لیں اور اسے آہستہ آہستہ 15 منٹ میں کھائیں، اور تھوڑی دیر کے بعد 1 گلاس نیم گرم دودھ کا پی جائیں۔ 40 دن میں جسم صحت مند اور فربا ہو جائے گا۔ سرمے میں زیتون کا تیل ملا کر لگانے سے پلکیں لمبی، گھنی اور کالی ہو جاتی ہیں۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی خلا کی کسی بھی تیل سے خوب مالش کریں، کیونکہ پاؤں کا نظر اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا کہ روح کا انسان سے۔ ناظرین، آٹے کو گوندنے کے بعد اس کے ہر طرف اچھی طرح گھی لگا دیں۔ چکنائی ہونے کی وجہ سے آٹا خمیرہ نہیں ہوگا۔ برائلر چکن اور انسان کی صحت پیشاب کی نالی میں انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ زیادہ استعمال وزن بڑھانے کی وجہ بنتا ہے، جس میں چربی اور کولیسٹرول کا بڑھنا ہے۔ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، جو ہارمونز کی خرابی کی وجہ ہے۔ ناظرین، انگور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، سخت زکام میں آرام پہنچاتا ہے، گردوں میں فائدہ پہنچاتا ہے، پھیپھڑوں سے بلغم کا اخراج کرتا ہے، مثانے کی بیماریوں میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ 1 چمچ کھانے سے ڈھیروں بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ 1 چمچ تخم ملنگا دودھ میں ڈال کر 10 منٹ اس کو گھمائیں اور پھر گھونٹ گھونٹ کر کے پی لیں۔ یہ ٹائیفائڈ، دل کے مریضوں کے لیے اور معدے کے السر کے لیے بے حد مفید ہے۔ ناظرین، ہمیشہ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ چھری سے ہاتھ کٹ جائے تو کوئی دوائی نہ ہو تو ہلدی لگا کر پٹی باندھ لیں، خون بہنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر بغلوں کے بالوں سے پریشان ہیں تو ساری زندگی آپ کے بغلوں میں بال نہیں آئیں گے۔ ناظرین، تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لے کر ہیئر ریموور لوشن میں ملا کر لگانے سے کئی مہینوں تک آپ کے بغلوں میں بال نہیں آئیں گے۔ رات کو سوتے وقت بھول کر بھی اپنی چارپائی پر پیاز کا ٹکڑا یا پورا پیاز بالکل نہ رکھیں، کیونکہ اگر پیاز آپ کی چارپائی پر پڑا ہوگا تو آپ کو شدید بخار ہو سکتا ہے۔ اگر جسم میں کانٹا وغیرہ چبھ جائے اور اس کو نکالنا ہو تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑی سی پھٹکری ملا کر اس جگہ پر باندھ دیں۔
انشاءاللہ تھوڑی دیر میں کانٹا نکل آئے گا۔ پیر دھونے کے بعد ایک لیموں کے 2 ٹکڑے کر لیں اور جو کا آٹا لگا کر پیروں کا مساج کر لیں۔ لیموں کا رس پاؤں میں جذب ہو جائے تو 5 منٹ کے بعد پاؤں دھو کر پیٹرولیم جیلی لگائیں۔ پاؤں پر سیاہ نشانات ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، متلی اور الٹی کیسی بھی ہو فوراً رک جائے گی۔ لیموں کا 1 قطرہ زبان پر نچوڑ دیں اور وقفے وقفے سے زبان پر نچوڑتے رہیں۔ الٹی بند ہو جائے گی، اور اگر الٹی والا دل ہو رہا ہو تو وہ بھی بند ہو جائے گا۔ اونٹنی کا دودھ کچا روزانہ ½ کلو نہار منہ پئیں۔ کبھی گردوں اور پیشاب کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جگر کی ہر قسم کی بیماری اور شوگر کے لیے اللہ کے کرم سے 100% فائدہ ہوگا۔ کھانا ہضم ہوگا اور جسم میں طاقت آئے گی۔ میک اپ کے استعمال سے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں تو مٹی کی پیالی میں 1 چمچ بلائی اور تقریباً بادام کی 3 گریاں لے کر پیس لیں اور رات کے وقت چہرے پر لیپ کریں۔ چھائیاں اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، مباشرت کے فوراً بعد پانی مت پئیں، اس سے دمہ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ناریل کے تیل سے دانتوں کی صفائی۔ 1 چمچ ناریل کے تیل سے دانتوں کو صاف کریں۔ 15 منٹ تک دانتوں پر لگا رہنے دیں تاکہ دانتوں میں موجود بیکٹیریا ختم ہو جائیں اور دانت صاف اور سفید ہو جائیں۔ ناظرین، ابلی ہوئی چائے والی پتی کے فائدے۔ کبھی چوٹ لگ جائے اور خون بہنا بند نہ ہو تو فوراً چائے کی پتی ڈال دیں۔ آپ دیکھیں گے جلد ہی خون بہنا بند ہو جائے گا۔ گھر کے شیشے چمکانے کے لیے بھی اس پتی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے سفید ہو جائیں گے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، آنسو پی جانے سے کبھی قبض کی شکایت نہیں ہوتی۔ پانی پی کر فوراً سو جانے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ناریل کا تیل اور پیاز ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 مرتبہ بالوں میں لگائیں؟ اس سے آپ کے بال نرم، سیدھے، لمبے اور گھنے رہیں گے۔ ناظرین، بچہ دانی اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو عورت کیلشیم والی قدرتی چیزیں، دودھ، دہی کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ اس سے بچہ دانی اپنی جگہ پر آ جاتی ہے اور حمل میں رکاوٹ نہیں رہتی۔ پیٹ کی خرابی پڑنے کی وجوہات: زیادہ کھانا اور ورزش نہ کرنا، زیادہ چینی والی غذاؤں کا استعمال، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال، کھانے کے فوراً بعد لیٹ جانا، کھانے کے آخر میں پانی پینا۔ ناظرین، بینگن کھانے سے نظام ہاضمہ صاف رہتا ہے جس سے جلد بے داغ رہتی ہے۔ شکرکندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور دولت میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے۔ 2 کیلے شہد میں ملا کر کھانا دل کے درد کے لیے مفید مانا جاتا ہے۔ ناظرین، چہرے کو موٹا کرنا ہے تو چہرے پر لونگ والا پانی لگاؤ، چہرہ موٹا ہو جائے گا۔ پانی میں لونگ ڈال کر پینے کے فائدے: ½ لیٹر پانی میں 5 سے 6 لونگ ڈال کر اس کو پکا لیں اور اس میں 1 چمچ شہد ڈال لیں۔ یہ پانی پورا دن وقفے وقفے سے پئیں۔
یہ ہاضمہ اور معدے کا کوئی بھی مسائل دور کرنے کے لیے زبردست ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپے اور پیٹ کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بینگن سے جلد اور بالوں کو حیرت انگیز طور پر نکھاریں۔ بینگن میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو جسم اور جلد کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ یہ بالوں کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ یہ بالوں کی نشو و نما کرتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے اسے براہ راست بالوں کی جڑوں میں 15 منٹ تک رگڑ لیں۔ ناظرین، جو لوگ رات کو سونے سے پہلے واش روم نہیں جاتے ان پر بڑھاپا جلدی حاوی ہوتا ہے۔ اگر مسوڑوں کی سوجن ہو جائے تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کلیاں کر لیا کریں۔ لہسن کے ایک جوئے کو لے کر اپنے دانوں پر ملنا شروع کر دیں۔ لہسن کے جوئے کو استعمال کرنے سے قبل اس پر چند کٹ لگائیں، اس میں جوس آسانی سے نکل سکے۔ پھر اس کو اپنے دانوں پر مسلیں۔ کچھ ہی سیکنڈ کے بعد دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر دانے زیادہ پڑے ہوں تو اس کے لیے رات کو لہسن چہرے پر رگڑ کر صبح کو چہرہ دھو لیں۔ لہسن میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگر، اینٹی وائرل، جراثیم سے پاک خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کی مدد سے چہرے پر پڑے کیل مہاسے دور کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، نہانے کے دوران پانی میں 1 چمچ نمک اور 1 چمچ لیموں کا رس ملائیں تو ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کون سی بیماریوں میں کیا کھانا چاہیے؟ خشک کھانسی میں کھجور استعمال کریں۔ ذیابیطس میں تل کھائیں۔ جگر کے مرض میں سیب کھائیں۔ بواسیر میں امرود کھائیں۔ ناظرین، اگر کان میں پانی چلا جائے تو پیاز کے عرق کی 2-4 بوندیں کان میں ڈال دیں۔ پانی نکل آئے گا اور درد بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوتا۔ کوے کا جوٹھا پینے سے انسان کی زبان کو چپ لگ جاتی ہے۔ ناظرین، طاقت چاہتے ہو تو امرود ہمیشہ گلا ہوا کھاؤ۔ 1 کیلا روزانہ کھا لینے سے غصہ، چڑچڑاپن اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگاؤ، دانے نہیں نکلیں گے۔ دودھ جلیبی سر کے شدید درد کو ٹھیک کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ ہچکی کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ کلونجی کو باریک پیس کر اس کو مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی کیسی بھی ہو فوراً رک جاتی ہے۔